بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. بہت ہی افسوسناک خبر ہے. اسلام آباد میں ایک ایس پی نے اپنے آپ کو شوٹ کر دیا. خودکشی جب پولیس والے کریں گے، وہ بھی ایسے عہدے والے کریں گے، تو عام پبلک کو کیا میسج جائے گا؟ جب بھی بندے پہ ڈپریشن آئے گا تو کیا وہ اس طرف جائے گا؟ اگر پولیس کا وہ بندہ کہ جو ٹرین تھا، جو کہ فیڈرل کی جو پولیس ہے اس کا ایک ممبر تھا، اور ایس پی کوئی چھوٹا لیول نہیں ہوتا، اس نے بڑا کچھ نیچے دیکھ کے نا پھر وہ جا کے ایس پی بنا ہے. یہ نہیں کہ ڈے ون سے وہ ایس پی بن گیا ہے. تو کام کرنا، سب کچھ کرنا، اس کے باوجود اینڈ پہ ڈپریشن سے اپنی زندگی ختم کرنا. یہ اس پولیس والے نے اپنی زندگی ختم کی ہے جس نے ہزاروں ایسے کیسز دیکھے ہیں، جس نے ہزاروں خودکشیاں دیکھی ہیں، مرڈر دیکھے ہیں، اور بڑا کچھ اس نے اپنی اس جو ٹائم تھا اس میں دیکھا ہے. لیکن یہاں پہ بولا یہ جا رہا ہے جی ڈپریشن کی وجہ سے انہوں نے خود کو مار دیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ شعیب صادق صاحب. شعیب صاحب، شروع سے یہ واقعہ بتائیں، میرا ذہن مان نہیں رہا یار. دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے یہ بات کی ہے کہ یہ اتنے اعلیٰ افسران جتنے بھی ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ سی ایس ایس کرنے کے بعد جو ہے یہ ان کو ایسی ٹریننگ دی جاتی ہے. سر 9 ماہ یہ رہتے ہیں وہاں پہ لاہور میں ٹریننگ کرتے ہیں. یہ ایسی ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر احتجاج ہو رہا ہے وہاں پر آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے، اگر مرڈر ہو گیا ہے تو وہاں پر کیسے ڈیل کرنا ہے آپ نے، دہشت گردی ہو رہی ہے کہیں پہ تو آپ نے وہاں پہ کیسے ڈیل کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ ان کو ایسا کیا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اپنے آپ کو ختم کرنا ہے. ڈپریشن. دیکھیں، اب جو اسلام آباد بیس جرنلسٹ ہیں نا، وہ سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ اس خودکشی کے پیچھے 3 اہم وجوہات ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 جو ہے وہ یہ تھا کہ ان کی آخری کال جو تھی وہ کس سے ہوئی، کس سے بات ہوئی. ٹھیک ہے، جس کے بعد انہوں نے یہ اٹیمپٹ کیا اور وہ غصے میں باتیں ہوئی. اگلا بندہ کوئی بھی تھا، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اسلام آباد پولیس کا وہ بھی اعلیٰ افسر تھا. اچھا. اس سے بات چیت ہوئی اور آپس میں ستری تو میں ہوئی اور گالیوں تک بات گئی. اچھا. مبینہ طور پر یہ سب کچھ ان کے گن مین اور جو ان کے فون آپریٹر ہیں انہوں نے یہ چیز تھانے کے اندر یہ بتائی ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں گرفتار ہیں. اچھا. یہ اس جو ان کے ساتھ گاڑی میں موجود تھے وہ دونوں گرفتار ہیں، اور اس کے بعد ان کے اور بھی جو سٹاف ہے اس کو بھی چیک کیا جا رہا ہے. ایسا ٹھیک ہے، ساتھ ان کو چیک کیا جائے گا. اچھا، دوسری جو اہم چیز ہے کہ ان کی کافی عرصہ سے جو ہے وہ پروموشن رکی ہوئی ہے. اچھا، پروموشن رکی ہوئی ہے. یہ ایس پی ہیں کافی ٹائم سے. جی، اور یہ ابھی تک جو ہے وہ اس چیز کو لے کر ڈپریس تھے کہ میری پروموشن میں کام کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، عقل حال کا کر رہا ہوں، تبھی تک پروموشن کی. تیسری جو اہم وجہ بتائی جا رہی ہے مبینہ طور پر کہ ان کو ڈینگی ہوا، انہوں نے چھٹی مانگی، چھٹی نہیں ملی. اچھا. ڈینگی میں تو انسان کام ہی نہیں کر سکتا، تو پولیس والوں کو کافی ڈینگی ہوئے اس دفعہ، ایس ایچ اوز کو بھی ہوا. اب یہ 3 وجوہات جو ہے عثمان صاحب بتائی جا رہی ہیں، اور ہونا کچھ اس طرح ہے کہ یہ ایک مکمل ایک رپورٹ تیار ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک ایک چیز لکھی جائے گی کہ کون کہاں پر کیا کیا بات ہوئی. وہ ساری رپورٹ جو ہے وزیر داخلہ کو جائے گی، محسن نقوی صاحب کو جائے گی. اس کے بعد وہ پورا رزلٹ نکالیں گے، ہاں جی کیا مسئلہ تھا اور آخری کال کس کی تھی. اچھا، اب ہم یہاں پہ تھوڑا سا بات کریں جس کی بھی کال تھی، اس چیز کو رکھتے ہیں سائڈ پہ. یہ تو وہ اپنی انویسٹیگیشن کریں گے، یا پھر پروموشن نہیں ہو رہی تھی، یا پھر ڈینگی میں چھٹی نہیں ملی تھی، اس وجہ سے ان کو ڈپریشن ہو گیا. اچھا، یہ نا یہ سننے میں یہ ہے کہ یہ جو پی ایس پی افسر تھے عدیل اکبر صاحب، یہ مرید کے بھی ان کو بھیجا گیا تھا. اچھا. ہاں جی، ان کو مرید کے بھی بھیجا گیا. جب سے یہ مرید کے سے واپس آئے ہیں نا، تب سے ڈسٹرب تھے یہ. اچھا، ایماندار بندہ تھا. چلیں جو بھی ہو گیا، جتنا بھی ڈپریشن آ گیا، اس بندے نے کتنی چیزیں دیکھی ہوں گی، کتنے مرڈر دیکھے ہوں گے، کتنی زیادتیاں دیکھی ہوں گی، تو اس کے باوجود کیا ایسا بھی اتنا کمزور ہو گیا تھا؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. سب سے میجر چیز یہ ہے کہ انسان کے پاس 7 سیکنڈز ہوتے ہیں کہ وہ اس میں خود کو جو ہے وہ کرتا ہے، چیک کرتا ہے کہ جناب میں 7 سیکنڈ میں جو ہے وہ اپنی زندگی اور موت کا فیصلہ کر لیتا ہے. خودکشی کا ایک ایسا ایلیمنٹ جب اس کے ذہن میں آتا ہے، 7 سیکنڈ میں اس کو اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے. اگر وہ نہیں روک سکتا دین وہ اپنے آپ کو خودکشی کے حوالے کر دیتا ہے.
یہی ساری چیزیں ان کو جب پی ایس پی بننے کے بعد جو ہے وہ سارا جو ہے ان کو ایک اکیڈمی کے اندر جو ہے وہ سارا کچھ پڑھایا جاتا ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ کیسے ہینڈل کرنا ہے. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس میں یہ جو افسر تھا, یہ ایسے افسران میں سے ایک افسر تھا کہ جو کہ پورے پاکستان میں گنے چنے لوگ ہوتے ہیں, اور ان کو وہاں سے اٹھا کر انہوں نے اسلام آباد لے آئے. اب یہ سرینا ہوٹل کے سامنے کھڑے تھے, انہوں نے اپنے گن مین سے پسٹل لیا اور گاڑی میں ہی اپنے آپ کو شوٹ کر دیا. اچھا, اس کے بعد مجھے ایک بات سمجھ نہیں ہے, اس کے بعد پمز ہاسپٹل تھوڑا دور پڑتا ہے, جو پولی کلینک ہے وہ قریب پڑتا ہے, تو کیا ان کو پولی کلینک نہیں لے جایا جا سکتا تھا؟ دیکھیں جس طرح ان کو افسران کہیں گے, وائرلیس پہ جو بات ہوگی اس کے اوپر جو ہے ان کو لے کے جانا پڑا. پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی, سارا کچھ بھی آ گیا. سر مجھے یہ اچھا, ایک رپورٹ جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ جناب یہ میرے پاس کچھ ٹائم پہلے آئے تھے, اور جب پہلے آئے تھے تو انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کی تھی کہ مجھے خودکشی کے جو ہے وہ خیالات آتے ہیں, نہ کریں. ہاں جی, یہ ایک ڈاکٹر نے ایک رپورٹ بھی ابھی جمع کرائی ہے. اچھا, کہ یہ جو افسر تھے یہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب مجھے خودکشی کے خیال آتے ہیں, میں کیا کروں. تو ان کو اسلحہ ساتھ رکھنے کا منع کیا گیا تھا کہ یہ چیزیں اپنے پاس نہ رکھیں, اور ان کو ریسٹ کا کہا گیا تھا. اچھا, ڈاکٹرز کی طرف سے بولا ریسٹ کرو, لیکن ان کو ڈینگی تک کی چھٹیاں نہیں ملی, تو پھر کیسے ریسٹ کرو؟ یہی تو سوال ہے. اصل میں اسلام آباد پولیس کا جو ایک مسئلہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ ایک بندے کے ذمہ اتنی لمبی جو ہے وہ ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے, اور وہ بیچارہ جو ہے نا وہ ڈیوٹی بھی کرتا رہتا ہے, ساتھ ساتھ روتا بھی رہتا ہے. اب سیلریز کو دیکھ لیں, سیلری بھی ان کی جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتی. سر اگر میں ایک بات بولوں, میں بالکل کھلی ڈلی بات کروں گا, چاہے کسی کو خفا لگے یا خوش ہو, جو ہماری اسلام آباد پولیس کی سیلری ہے اس میں ان کے گزارے نہیں ہوتے. جب ایک ہائی لیول کی سیلری 1,00,000-1.25 روپیہ ہوگی تو وہ کیسے گزارا کرے گا بغیر رشوت کے؟ تھانہ بھی چلانا ہے, وہ بھی رشوت سے چلتا ہے, پیٹرول لوگ ڈلواتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم پولیس میں دیکھ لیں تو ان کی جو تنخواہیں, ظاہری بات ہے ان کے بھی بچے ہیں, ان کے بھی معاملات ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ ایک تو ان کی پروموشن نہیں ہو رہی تھی, دوسرے یہ فائنینشلی بھی ڈسٹرب تھے, انہیں کچھ کاموں کا بولا جا رہا تھا جو وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے, وہ رشوت نہیں لینا چاہ رہے تھے, پیچھے سے پریشر تھا. گھر والی یہ بات بولتی ہے کہ بھائی بات سن, تو ایس پی ہے, باقی ایس پیوں کو دیکھ لے, کسی نے گھر بنائے ہوئے, کسی نے کیا کیا ہوا, آپ نے کیا کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جب باپ پیسے نہیں کماتا تو بچے بھی بولتے ہیں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا, باپ ہمارا نالائق ہے. بڈھی بولتی ہے ہمارا شور نالائق ہے, وہ دیکھ فلانے نے یہ کام کر دیا. تو اس نے کہا ہوگا یار تو ایس پی ہے بھائی, اتنی تیری چلتی ہے, تیرے پاس پروٹوکول ہے, تیرے پاس گاڑی ہے, سارا کچھ ہے, تو تیرے سے اتنے پیسے نہیں مینیج ہوتے, مجھے کار کا سیٹ لے کے نہیں دے سکتے. یہ ساری چیزیں مل کے نا ڈپریشن بنتی ہے. سب سے بڑا ڈپریشن کیا ہوتا ہے جب آپ کے گھر والے آپ کو تنگ کر رہے ہوں, ٹھیک ہے, آپ ایکسپینسز میٹ نہ کر پا رہے ہوں, اور آپ ایک اچھے عہدے پہ ہوں, لوگ آپ کے پیچھے ہوں, تو پھر اور حرام بھی آپ نہ کرنا چاہ رہے ہو, ورنہ ایس پی اگر حرام کرنا چاہے تو کتنا وہ کر سکتا ہے. لیکن ان کے جو کلاس فیلوز ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ جناب یہ بہت امانتدار لڑکا تھا اور محنت کرنے والا لڑکا تھا. سر اس لیے تو پروموشن نہیں ہو رہی تھی نا, بس یہی مسئلہ ہے. جب ایماندار تھا تو پروموشن نہیں ہو رہی تھی. اسلام آباد پولیس کا جو بیسک ایشو ہے کہ کسی بھی صوبے سے چند لوگ اٹھیں گے سیدھا اسلام آباد آ جائیں گے, پنجاب سے اٹھیں گے اسلام آباد, بلوچستان سے اٹھیں گے, اسمبلی ہے یہاں پہ نا, اسمبلی ہے یہاں پر. اب اس پولیس کے اوپر سٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں سے بھی گرفتاری کریں, وہاں سے بھی گرفتاری کریں, وہاں احتجاج ہے وہ اس کو جو ہے نا کور کریں. یہ ساری باتیں ایک پولیس کیسے مینیج کر سکتی ہے. اور آپ کو اب ایک سمپل سی ایک بات بتا دیتا ہوں, لوئی بیر تھانے کو دیکھ لیں, ایک چھوٹا سا تھانہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر کیا کرائم ریٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بالکل ایسے. تو یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں یا تو نفری ڈبل کریں. یہ جو میں بات کروں کہ لوئی بیر تھانے کی, ابھی جو ایس ایچ او ہیں بڑے دبنگ ایس ایچ او ہیں, بڑی کاروائیاں کی انہوں نے. دیکھیں شروع میں سارے دبنگ ہوتے ہیں, بٹ ریسورسز نہیں ہے نا سر. پھر ایک ایس ایچ او کے اوپر وہی بات ہے, اوپر اس کے ایس پی بھی بیٹھا ہے, ڈی ایس پی بھی بیٹھا ہے, آئی جی بھی بیٹھا ہے, ایس ایچ او خود کر کیا سکتا ہے. دیکھیں نفری کو ڈبل کیا جائے, ان کو فیول کے ایکسپینسز وہ زیادہ کور کیے جائیں ان کے,
اور اس کے علاوہ ان کو ریسٹ دی جائے. ریسٹ امپورٹنٹ, ان کو ریسٹ ہی نہیں ہے یار. ریسٹ امپورٹنٹ. یار میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ کسی بھی اسلام آباد پولیس افسر کے ساتھ یا کسی بھی کانسٹیبل کے ساتھ بھی بیٹھ جانا تو ایسے لگے گا کہ یار یہ تو بڑا خوفناک بندہ ہے. نیندیں ہی پوری نہیں ہے بھائی, وہ کیا کریں گے کام. پولیس والوں کی نیندیں نہیں پوری ہو رہی, خرچے نہیں پورے ہو رہے, پیٹرول نہیں پورا ہو رہا ہے, گھروں کے رینٹس ہیں, 100 معاملات ہوتے ہیں. 100 تو پھر وہ رشوت ہی کرتے ہیں. لیکن جو رشوت میں پڑ جاتا ہے پھر وہ اتنا اللہ معاف کرے رشوت میں پڑ جاتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. آپ کے سامنے ہے, پھر وہ لوگوں کو ذبح کرتے ہیں. جی آپ کیا سمجھتے ہو کہ یار یہ چیز کیسے ختم ہوگی؟ مطلب پولیس ایک ٹرینڈ ادارہ ہے, اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے آ گیا. جب پولیس کے ٹرینڈ ادارے میں ایک اعلیٰ افسر یہ حرکت کرے گا تو اس کا امپیکٹ نیچے کیا پڑے گا؟ دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اب ساری اسلام آباد جو پولیس ہے ان کے ذہن میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے, وہی ڈپریشن, کہ یار وہ بندہ کیوں گیا, اس کو کیا پریشر تھا, آخری کال کس نے کی, کیا یار واقعی جو ہے اوپر سے کالیں آتی ہیں. یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. جتنے بھی یہ افسران بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کو نا سب سے پہلے جو ہے ایک کام شروع کیا جائے, ان کو سیکریٹرسٹ دیا جائے. بالکل سیکریٹرسٹ مسٹ ہے صاحب. مجھے یہ فیل ہو گیا ہے. دیکھیں جو بندہ بھی ظاہری بات ہے لوگوں کو مرتے دیکھتے ہیں, قسم قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں, سیکریٹرسٹ تو مسٹ ہے. ہمارے کھلاڑیوں کو جب مل سکتے ہیں پاکستان ٹیم کے, تو ان کو کیوں نہیں مل سکتا؟ ان کو ہفتہ اتوار چھٹی دی جائے, مطلب ہفتے میں 2 دن چھٹی, 2 دن چھٹی دی جائے. ٹھیک ہے. نفری کو تھوڑا سا اور بڑھایا جائے, ان کی سیلری میں تھوڑا اضافہ کیا جائے. بالکل ایسی. میں کہتا ہوں کہ یہی اسلام آباد پولیس جس کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری ہیں, یہ پولیس پھر جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں بیسٹ پولیس بنے گی. بالکل یہ بات ہے جی. ان کو انسینٹو دیے جائیں, بچوں کی فیس دی جائے جس طرح باقی اداروں میں بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ پولیس کا پرسان حال کوئی حال نہیں. جب پولیس کہیں پہ جاتی ہے آگے سے گولی چلتی ہے تو ہمارا پولیس والا کیا کرے, بعد میں ہم اس کو مالا چڑھا دیتے ہیں. یہ بھی زیادتی ہے, یہ بہت بڑی زیادتی ہے. تو پولیس کی اس طرح ٹریننگ بھی نہیں ہے, اس طرح مشینری بھی نہیں ہے. وہ اپنے کم, ان سے زیادہ اچھی بندوقیں تو وہ اس کے ڈاکوؤں کے پاس ہے. ایسا ہی ہے. ان سے زیادہ اسلحہ تو ڈاکوؤں کے پاس ہے. ہماری پولیس خاک لڑے وہاں پہ. کچے کے ڈاکوؤں کے پاس جو جدید اسلحہ ہے وہ کہاں سے ہے؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. مرید کے والا واقعہ ہوا آپ کے سامنے, ایک مذہبی جماعت سامنے آ گئی, اسٹیٹ کے سامنے آ گئی. مرید کے کون سے پروونس میں ہے, صوبے میں؟ پنجاب میں. وہاں پہ اسلام آباد پولیس کیا کرنے جا رہی ہے؟ یہ بات بالکل جینوئن ہے بھائی. نفری نہیں ہے نا, پنجاب پولیس کے پاس نفری نہیں ہے. بہت اسلام آباد پولیس کو اٹھا کے ادھر وہ کر دیا. 500 بندہ اسلام آباد پولیس سے گیا ہے. آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ویڈیو کے اندر ایک اسلام آباد پولیس کے اعلیٰ عہدیداران جو ہے وہ ایک ویڈیو کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جناب جو بندہ ڈیوٹی پہ نہیں آیا ڈسمس کر دیں گے. وہ اسلام آباد پولیس کے لیے تھا نا. ٹھیک ہے. تو دس از ڈپریشن نا. بندے پولیس والے کو بول رہا آپ نے فلاں کو کرنا ہی کرنا ہے تو کام ہی نہیں کرنا چاہ رہے. ہاں ان کو یہ چاہیے تھا, سب کو بولتے ٹھیک ہے ہم آپریشن کر رہے ہیں, جو ملیں گے والنٹیئر سامنے آ جائیں. سر کوئی بھی نہیں جاتا, کوئی بھی نہیں جاتا. یار یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ ہمیں اپنے افسران سے جو ہے وہ رابطے میں رہنا چاہیے, ان کو بار بار پوچھنا چاہیے, سمجھانا چاہیے. دیکھیں آئی جی صاحب ہیں, کوئی بھی بندہ ہے, اس سے بات کریں, تمیز کے دائرے میں سارے رہ کے بات کریں. مجھے ایک چیز سمجھائیں, اگر اس آفس کے اندر کوئی چھوٹا ورکر ہمارے پاس جو کام کر رہا ہے, ہم اس سے بھی اونچی آواز میں بات کریں گے نا تو وہ کبھی بھی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہوگا. یہ تو پھر پی ایس پی افسران ہیں, بالکل ان کی ٹریننگ میں وہ چیز ہی نہیں ہے. یا تو پھر ٹریننگ کے اندر ان کو بتایا جائے کہ جناب آپ کو گالیاں بھی پڑیں گی, غصے میں بھی آپ سے بات کی جا سکتی ہے, بدتمیزی بھی کی جا سکتی ہے آپ کو. پھر تو صحیح ہے, پھر تو صحیح ہے. بہت مشکل ہے سر, ان لوگوں کو بچانا ہوگا. بالکل یہ بات ہے. پولیس کے لیے جی آواز اٹھاتے ہیں ہم. ہماری جو پولیس ہے بڑی اچھا کام وہ کر رہی ہے. ان کو ریسٹ دیا جائے, ان کو انسینٹو دیے جائیں, ان کو پیسے دیے جائیں. جہاں سیاستدان اپنے گھر اونچے کر رہے ہیں وہاں سے تھوڑا سا پولیس والوں پہ بھی لگا دیں. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.